وقت کی روٹی پیٹ بھر کے, کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہوتی انسان سے. 2 وقت کی روٹی. آج سے نا سب اپنی کھوپڑی میں کیا بٹھا لو, ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی. ایک بات. نمبر 2, رات کو سونے کے لیے عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ. ایسا نہ ہو دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں, محلے والے جھانک رہے ہوں اس میں. عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ, جہاں مچھروں سے اور شدید گرمی اور شدید سردی سے حفاظت ہو جائے. نالے پہ نہ ہو گھر, گندی جگہ پہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تیسری چیز, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. بس چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلے, زکام, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ کسی کو مل جائے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. تبھی ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے. جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی کا انتظام ہونا, اگلے دن کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا. وہ کبھی آج تو کھاؤ نا پہلے, جب کل آئے گا بھوک لگے گی تو دیکھا جائے گا. اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی امام صاحب کا زکوٰۃ کے معاملے میں موقف تھوڑا نرم ہے. مانگنا جائز نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ. وہ مانگتا نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن امام شافعی کا موقف تو بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں جب 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے تیرے پاس, سر چھپانے کی جگہ ملی ہوئی ہے, کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے, تو اب کیوں مانگ رہا ہے بھائی تو؟ یعنی وہ مانگنا تو امام صاحب کے نزدیک میں ناجائز ہے, لیکن آپ دے کیوں رہے ہو اس کو زکوٰۃ؟ وہ ضرورت مند تھوڑی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور ہم سب اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ یار, بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بہرحال امام حنیفہ کا موقف سخت ہے کہ اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے. مانگ نہیں رہا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ صاحب نصاب نہیں ہے, 1.5-2 لاکھ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم نہیں ہے, تو پھر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو میرے بھائی. آگے اللہ فرماتے ہیں, اے اللہ جب یہ دنیا 2 ٹکے کی ہے تو پھر ٹکے کا ہے کیا؟ 2 ٹکے سے زیادہ کی کیا چیز ہے؟ پھر ہم اس کو فوکس کرتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ابے دیکھو, تم جب دکان میں جاتے ہو, آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, دکاندار نکال کے کہتا ہے یہ دیکھیں آپ کہتے ہو ماشاءاللہ یہ کتنے کی؟ کہتے ہیں یہ تو 2 ٹکے کا ہے. آپ کا دل ایک دم ہٹ جائے گا نا, بھائی یہ معیاری چیز نہیں ہوگی, پائیدار نہیں ہوگی, مجھے یہ بولو نا نہیں چاہیے. سر کوئی دوسری چیز دکھائیں, کوئی گھڑی لے رہے ہو مثال کے طور پر, دوسری گھڑی دکھائیں. اس نے گھڑی لائی, یہ کتنے کی ہے؟ یہ بھی حقارت سے کہہ رہے یہ بھی 2 ٹکے کی ہے. آپ کو ابے یار ہٹا اس کو, کوئی اور گھڑی دکھا یار. وہ ایک اور گھڑی لا, سر یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ یہ بھی 2 ٹکے کی ہے. آپ کو یار تیرے پاس 2 ٹکے سے زیادہ کی کوئی چیز ہے تو دکھا دے, تو کیا خیال ہے یہی کہو گے نا؟ کیا ٹکے لگا کے رکھا ہوا ہے تو نے؟ پھر وہ اندر سے جاپانی گھڑی لے کر آیا, ڈائمنڈ لگا ہوا ہے, کہہ رہا یہ 2 ٹکے سے زیادہ کی ہے. لیکن یہ اتنی زیادہ کی ہے کہ 2 ٹکے کا آدمی ایسی گھڑی خرید یعنی کوئی بزبان حال کہہ رہے آپ خود بھی کتنے ٹکے کے ہو, آپ خود بھی 2 ٹکے. تو یہ بہت مہنگی ہے. تو ہم بھی بزبان حال اللہ سے سوال پوچھتے ہیں, اللہ یہ پوری دنیا کو, سمندری جہازوں کو, نباتات کو, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کو, بنگلوں کو, ڈیفنس کے, کلفٹن کے 1000 گز کے بنگلوں کو تو نے تو 2 ٹکے کا کر دیا, تو اب تو بتا دے 2 ٹکے کا سے زیادہ کا کیا ہے تیری نظر میں؟ تو اللہ نے بتا دیا, وما عند اللہ خیر, کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے جنت کی صورت میں, جو نیک لوگوں کو اجر ملے گا آخرت میں, وہ اس سے بہت بہتر ہے. وَأَبْقَى, اس دنیا میں 2 فالٹ ہیں, ایک تو 2 ٹکے کا, دوسرا ختم ہونے والی. جو آخرت میں تمہیں ملے گا وہ زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی ہوگا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ اتنی مہنگی ڈائمنڈ کی گھڑی تو لا کے ہمیں دکھا رہا ہے, ہمارے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے, ہم تو بحریہ ٹاؤن کا 2-4 کروڑ کا پلاٹ خریدتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں, اور تو جنت کے اتنے بڑے بڑے بنگلے اور اتنی عیاشی, حوریں اور باغات اور شراب کی نہریں, ہم تو 2 ٹکے کے ہیں, ہم تو اتنی ویلیو دے نہیں سکتے. اللہ نے کہا کہ جنت کی قیمت پیسہ نہیں ہے, جنت کی قیمت عمل ہے, اور عمل ہر شخص بولو کر سکتا ہے. اور کیا عمل ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ تم جنت کی قیمت دے سکتے ہو.
یہ وہی مثال کی طرف میں آتا ہوں، ڈائمنڈ کی گھڑی. پہلے وہ 2 ٹکے کی گھڑیاں دکھا رہا تھا، پھر جب 2 ٹکے کی زیادہ کی لائے تو بہت ہی زیادہ کی لے آیا اس میں ڈائمنڈ لگا. میں نے گھڑی دیکھی سعودی عرب میں، ہمارے ایک دوست تھے. آدمی جب مشہور ہوتا ہے نا تو اس کا تجربہ بہت بڑھتا ہے، 20 لوگوں سے ملتا ہے، ٹریولنگ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم تو انہی گھڑیوں کو 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کی گھڑیوں کو سمجھتے تھے بڑی مہنگی ہیں. جو بھائی میں نے بندے کے اپنا دوست ہے، میں نے کہا یہ گھڑی بڑی ایسی لائٹیں مر رہی ہے نا. تو میں نے کہا یہ کتنے کی گھڑی ہے؟ کہہ رہے آپ بتاؤ کتنے کی. میں نے کہا ہوگی 2 لاکھ 3 لاکھ. پتہ چل رہی تھی پتہ نہیں 3 کروڑ کی گھڑی ہے وہ. نیت خراب ہوگی نہیں ہوگی آدمی کی 3 کروڑ کی گھڑی یار، اس میں اوریجنل ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا تو سستی ہے یہ، ایکچولی یہ کیا ہے سستی. تو میں نے کہا بس کر، مارے گا کیا. اچھا خیر، تو آپ نے وہ گھڑیاں دکھا رہا 2 ٹکے کی، اب وہ گھڑی لے کر آ جا. آپ کہہ رہے ہو یار پہلے تو 2 ٹکے کی دکھا رہا تھا، اب جب میں نے تجھے کہا 2 ٹکے کی زیادہ سے دکھا تو 3 ٹکے کی دکھا دیتا، 4 کی دکھا دیتا. وہ کروڑوں روپے کی گھڑی لے آیا تو میں خود اتنے ٹکے کا تھوڑی ہوں جتنے کی تو گھڑی دکھا رہا ہے. تو یقیناً آپ کا اعتراض کیا ہوگا؟ بالکل درست، کیا بھائی کوئی درمیانی سی چیز دکھا دے نا. لیکن اگر وہ جواب میں کہے اس گھڑی کی قیمت پیسہ نہیں ہے، اس گھڑی کی قیمت عمل ہے، میں تمہارے ذمے کچھ کام لگاتا ہوں، وہ کام تم کر دو. میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے، تم گورنمنٹ کے فلاں محکمے میں آفیسر ہو، میری 2-3 فائلیں رکی ہوئی ہیں، اس پہ آفیسر سائن نہیں کر رہا. تمہارے افسران بالا سے اکثر تو ناجائز تعلقات ہی ہوتے ہیں، لیکن تمہارے جائز تعلقات ہیں، تو تم کیا کرو سائن کروا دو، یہ گھڑی تمہاری ہوئی. اب آپ فوراً کوشش میں لگو گے کہ نہیں لگو گے؟ بلکہ آپ کو افسران بالا کو 8-10 لاکھ رشوت بھی دینی پڑی نا. آپ بولو گے گھڑی 3 کروڑ کی ہے، رشوت میں 10 20 15 25 30 لاکھ 1 کروڑ بھی چلا جائے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو عمل ایک ایسی چیز ہے، اس کا بدلہ اگر بہت ہی ایکسپینسو ہو تو عمل اگر آپ کے بس میں ہو تو انسان اس مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. تو جنت تو بھائی اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے اور اتنی مہنگی چیز ہے. اللہ نے کہا اگر اس کی قیمت ڈالروں میں لینا شروع کر دیتا تو ساری دنیا کی ساری دولت ختم ہو جاتی. جنت کی ایک مٹی کا ایک ذرے کی قیمت بھی تم ادا نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو آخرت ہے جس کی ویلیو دنیا سے کروڑہ گنا زیادہ، اس کی قیمت کیا ہے اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں للذین آمنوا، اس جنت کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو. دیکھو چاہتے ہیں نا ہم سب کا ایمان ہے بھائی، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے، دوبارہ حشر ہوگا ہمارا. تو اللہ کہتے ہیں اس کی قیمت سب سے پہلے پتہ ہے کیا ہے؟ اپنا عقیدہ صحیح کر لو. یہ مشرک کو یہ جنت نہیں ملتی، ختم نبوت کے منکر کو یہ جنت نہیں ملتی، تقدیر کے منکر کو یہ جنت منہ سے پھوٹ لیں بھائی استغفر اللہ، یعنی بول لیں منہ سے، یہ جنت نہیں ملتی. یہ جنت جو پیغمبروں کا، اللہ کے میسنجرز کا انکار کرے اس کو یہ جنت نہیں ملتی. جو پیغمبروں کا کی کتابوں کا انکار کرے، کیونکہ وہ اللہ ہی کا منکر ہے اصل میں، ان کو یہ جنت نہیں ملتی. سب سے پہلا کیا ہے؟ للذین آمنوا. عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف یا اللہ مدد. قبروں پہ سجدے کرنے والے، قبروں کے طواف کرنے والے اور قبروں سے مرادیں ماننے والے، ان کو نہیں ملے گی بھائی. اللہ کہے گا جاؤ دنیا میں جس سے مانگا کرتے تھے یہ جنت بھی اب جا کے اسی سے مانگو. یہ تو اللہ صاف کہہ دے گا بھائی. اس وقت کیوں؟ وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو وسیلہ بنا رہا تھا، تو اللہ کہے گا ابھی جا کے اسی کو وسیلہ بنا لے تو. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے کہا نا ایکچولی میں تو اللہ مانگتا تو تجھ سے تھا لیکن ڈائریکٹ تجھ تک پہنچنا بہت مشکل، تو فلاں کے کو میں نے کہا کہ میں اس سے مانگوں گا تو وہ پھر تجھ سے مانگے گا، تو اس چکر میں نے، تو اللہ کہے گا اب بھی یہی کام کر لے. ٹھیک ہے نا؟ جنت میں جا کے اسی کو بول میرے پاس کیوں آ رہا ہے. تو اللہ سے جو یہاں ڈائریکٹ مانگے گا وہاں بھی ڈائریکٹ مانگے گا، جو یہاں نہیں مانگتا وہاں اللہ کہے گا وہیں جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی شرط للذین آمنوا، پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ ایمان. دوسری شرط وعلی ربہم یتوکلون، وہ بھروسہ کس پہ رکھتے تھے؟ اللہ پہ. یہ بہت اہم شرط ہے. آج اللہ پہ توکل اعتماد مارکیٹ سے شارٹ، تبھی غموں میں پاگل ہو جاتے ہیں. یقین ہی نہیں کرتے کوئی اللہ ہے جو ہمیں غم سے نکال سکتا ہے. خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں، ڈر ہی نہیں لگتا کہ کوئی اللہ ہے جو ہم سے خوشیاں چھین بھی سکتا ہے. تو چوڑے نہ ہو جاؤ.
حرام کی طرف کون جاتا ہے؟ جسے اللہ پہ توکل نہیں ہوتا، وہ اسباب پہ نظر رکھتا ہے۔ نسل کون روکتا ہے بچے پیدا کرنے کی؟ جسے اللہ پہ توکل بولو نہیں ہوتا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پیدا کیے تو کھلاؤں گا کہاں سے۔ بیسیوں مسائل ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل۔ اسباب اختیار کرنا فرض ہے، اسباب اختیار کیے بغیر توکل حرام ہے، لیکن وہ اسباب جو شریعت نے بتائے ہیں، جو اسباب نہیں بتائے وہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ مال بڑھانے کے لیے نسل روکنا، یہ اسباب اسلام نے نہیں بتایا ہے بلکہ الٹا بتایا ہے۔ تو آج اسباب وہ اختیار کر رہے ہیں جو حرام اسباب ہے۔ اب کوئی ڈاکو سے پوچھے کہ تو کیوں ڈکیتیاں کر رہا ہے؟ آج جماعت اسلامی کے ذمہ دار شہید ہو گئے یار، یہاں پہ ڈاکو نے گولی مار دی ادھر ہی، بہت سنا ہے، بہت نیک انسان تھے اور شہادت کی دعائیں بھی کرتے تھے، تو اب ان کو یہاں کل ڈنڈا موڑ کے قریب نا کل ڈاکو نے گولی ماری ہے۔ تو کراچی والوں کا مقدر ہے یہ ہمارے ہی بدعمالیاں ہیں، جس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں نا مارکیٹ میں، اور کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے کراچی کے لوگ، کوئی احتجاج بھی نہیں، مار کھا رہے ہیں چپ بیٹھے ہوئے۔ روزانہ 4-5 بندہ کراچی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے روزانہ، اور ابھی یہ آخری عشرہ ہے نا تو اس میں اور تعداد بڑھے گی، اللہ بچا کے رکھے۔ اس لیے میرے بھائی حکومتوں سے بالکل توقع نہ رکھو، اسلحہ خریدو، لائسنس بناؤ، اور سب کے پاس جب اسلحہ ہوگا نا، 2-4 آدمیوں سے نہیں بات، ڈاکو آتے ہیں 8-10 کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، ایک کے پاس 2 پسٹلیں ہوتی ہیں، 2 بندوقیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب گلی محلے میں ہر دکان والے کے پاس اسلحہ ہوگا نا، چاروں طرف سے فائرنگ ہوگی تو فائدہ ہوگا، ورنہ یہ حکومت ہمیں مرنے دے گی بھائی۔ ان کو کوئی، آپ بکروں کی طرح کٹتے رہو، پتنگوں سے کٹتے رہو۔ دنیا میں کسی ملک میں دیکھا پتنگ سے بندہ مرا ہو؟ دھماکوں سے مرتے ہیں، فائرنگ سے مرتے ہیں۔ یہ وہ واحد ملک ہے جس میں ڈوروں سے گلے کٹ رہے ہیں اور پھر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی۔ تو کچھ بھی امیدیں نہ لگاؤ، اپنا ڈیفینس خود کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں پولیس آ کے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب نہ دیں گے پبلک ڈاکوؤں کو مارے خود، میں جلائے، یہ تو ہر پولیس والے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ ڈاکوؤں کو لوگ جلاتے ہیں، آپ منع کی، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ میں نے کہا ہاں، وہ ڈاکو پکڑیں، آپ کے حوالے کریں، آپ کورٹ میں لے کے جائیں، کوئی گواہی دینے نہ آئے، ڈاکو پھر تجربہ کے بعد باہر نکلے کہ ایکچولی اب جو میں نے یہ غلطی کی تھی دوبارہ میں غلطی نہیں کر سکتا۔ لا قانونیت میں اندھا قانون ہے میرے بھائی۔ جو ڈاکو کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن عذاب میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا کہ تو نے چھوڑا کیوں اس کو۔ اپنا ڈیفینس پہلے کریں، لیکن اگر پکڑائی میں ڈاکو آ جاتا ہے نا تو جو چھوڑے اپنے گھر لے جائے پھر وہ اس کو، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ جو چل رہا ہے اندھا قانون۔ روزانہ جوان موتیں، مرد، بچے، عورتیں، ڈاکو کے سینے میں تو دل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب لوگ لائسنس والا اسلحہ رکھو، اور کوئی بات نہیں، ایک گولی لگ گئی تو 4 اس کے بھی تو لگیں گی نا، ایسا نہیں ہوتا اندھا قانون۔ پولیس والے بھی مقابلہ کرتے ہیں لیکن قانون خراب ہے ہمارا، قانون اتنا وہ ہے کہ وہ اس کو ڈاکوؤں کو سپورٹ کر رہا ہے، قانون تو چھوٹ جاتے ہیں وہ 4 دنوں میں۔ رینجرز کو مکمل اگر اختیارات دے دیے جائیں نا تو یہ 15 دن میں معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات بولو نہیں دیتی۔ رینجرز کو کھلی اختیارات دے دو بھائی، تمہیں شوٹ کرنے کی اجازت ہے، آپ دیکھو 1 ہفتے کے اندر اندر مر جائیں گے ڈاکو، کیونکہ رینجر والے سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں، ہم گولی چلائیں گے ہمارے خلاف کیس بنے گا۔ رینجرز کو پراپر مکمل اختیارات دے دو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کراچی میں گورنر راج کرو، کراچی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا بھائی، جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں لوگ مر رہے ہیں، تو گدھے گھوڑے بھی اس کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، کتوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، کراچی میں انسانوں کے حقوق نہیں ہے۔ اتنے ڈاکو گھوم رہے ہیں یار، روزانہ خبریں۔ تو 3 تو میرے جاننے والے لنگڑے ہو گئے بےچارے، ان کے گھٹنوں پہ فائر کیا ڈاکوؤں نے۔ چلیں اب کیا یہ موضوع چینج ہو جاتا ہے، خیر اللہ فرماتے ہیں تو یہ ڈاکو کیا کہتے ہیں بھی بھوک نے ستایا ہے۔ بھائی بھوک کی ستانے کی وجہ سے آپ کسی سے چوری بولو نہیں کر سکتے۔ میجورٹی جو ہے وہ ڈاکو تھوڑی ہے، وہ کیسے زندہ ہے؟ آپ کسی سے اس کی جان نہیں لے سکتے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم، اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی، وہ اللہ بتا رہے ہیں یجتنبون کبائر الاثم، کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں
ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں یہ سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا، یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی، تراویح سے معاف ہو جائیں گی، تلاوت سے معاف ہو جائیں گی، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔